الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، میرے معزز ساتھیوں، عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غیب کی چیزوں کو بارے میں بتلایا ہے، یعنی غیب کی چیزوں کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غیب کی چیزوں کا علم کو کسی کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی انسان غیب کی چیزوں کے بارے میں بتلاتا ہے، وہ انسان جھوٹا ہے۔ ویسے انسان کی باتوں کو ہرگز نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ غیب کی چیزوں کا علم صرف میرے پاس ہے اور میرے علاوہ غیب کی چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے غیب کی چیزوں کا کچھ علم دیا ہے، لیکن اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس انسان کے پاس اتنا ہی علم ہے، اس کے علاوہ غیب کا علم اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لقمان کے اندر 5 امور غیبیہ کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ 5 امور غیبیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ کوئی انسان، کوئی بھی سائنسداں ہو، کوئی بھی حکیم یا کوئی بھی عالم، اس کے بارے میں اگر وہ انسان دعویٰ کرتا ہے کہ اس بارے میں مجھے علم ہے، اس انسان کی بات کو بالکل توجہ نہیں دی جائے گی۔ کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے نبی، آخری نبی، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور ہمارے آقا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میرے نبی ذرا بتائیے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں اس میں برابر ہے، دونوں اس میں برابر ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی 5 لا يعلمهن الا اللہ، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے سورہ لقمان کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعہ،
کہ قیامت کب آئے گی، اللہ کے پاس اس کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اس کی جانکاری اور نالج نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کے پاس اس کا علم ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے سائنسدانوں لوگوں نے اخباروں کے ذریعے یہ افواہ پھیلایا تھا کہ قیامت 2012 میں آنے والی ہے، ایک ایسی آندھی، ایسا طوفان آئے گا کہ سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، لیکن یہ بات بالکل غلط اور جھوٹ نکلی۔ کیوں؟ اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اللہ تبارک و تعالی برساتے ہیں، بارش اللہ تبارک و تعالی برساتے ہیں۔ کوئی انسان اگر بارش کے بارے میں یہ بتلاتا ہے کہ بارش فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں بارش ہونے والی ہے، یقین دلاتا ہے، ویسی انسان کی یقین کو ہرگز قابل قبول نہیں ماننا چاہیے۔ آج کل اخباروں کے ذریعے آج ہم جو صبح صبح اخبار پڑھتے ہیں، اخباروں میں یہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ بارش فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں بجے بارش اتنی تیز ہونے والی ہے، ہم اور آپ یقین کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، میرے بھائیوں، کامل یقین اخباروں پر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا یقین تو قرآن پہ ہونا چاہیے، ہمارا یقین تو حدیث پر ہونا چاہیے، ہمارا یقین تو عالموں کی بات پر ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمیں قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، آج ہم اخباروں کو مطالعہ کرتے ہیں، اخبار میں کوئی چیز پڑھتے ہیں، اس کو یقین کامل کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں یقین کامل نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری اخباروں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بالکل غلط ثابت ہوتی ہے۔ بارش ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بارش برسائیں گے، نہیں چاہے بارش نہیں برسائیں گے، لیکن اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تیسری چیز میں مختصر میں یہ بتاتا ہوں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر ایکس رے کے ذریعے، ڈاکٹر آلات کے ذریعے بتا دے کہ ماں کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے، بچہ یا بچی ہے، عزیز دوستو میرے بھائیوں، اس کو ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، نر ہے یا مادہ ہے، اللہ کے علاوہ اس کا کسی کا علم نہیں ہے، کسی کا علم نہیں ہے۔ یہ آلات کے ذریعے، ایکس رے کے ذریعے جو یہ بات بتائی جاتی ہے، بالکل میرے عزیز دوستو یقین کامل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ اپنے تجربہ کے مطابق بتاتے ہیں، لیکن یقین ہمارا اس پر کامل نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے، کل انسان کیا کرے گا، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ یہ نہیں، بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کل تم روزی اتنا کماؤ گے، کل تمہاری یہ چیز ہونے والا ہے۔ عزیز دوستو میرے بھائیوں، ہرگز اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ لقمان کی آیت پڑھ کر ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، کوئی یہ نہیں جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، کوئی یہ نہیں جانتا ہے کس انسان کی موت کہاں ہوگی، کس وقت ہوگی، کس حالت میں ہوگی، کس زمین پر ہوگی، کوئی انسان اس کو بتا نہیں سکتا ہے، کیونکہ موت کا علم بھی ایسا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ
तबारक व तआला ने किसी इंसान को, किसी बशर को, किसी मखलूक को अल्लाह ने इसका इल्म नहीं दिया है। अगर हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला इसका इल्म देते, मौत कहाँ होगी, किस हालत में होगी, किस वक्त मौत होगी, अजीज दोस्तों मेरे भाइयों जरा बताइए। हम और आप जाना कहीं पसंद नहीं करते, मौत का इल्म अगर हमें हो जाता, आज आपको मालूम होगा आपकी निगाह के सामने बहुत सारी ऐसी खबरें आती है कि एक नौजवान लड़का अपने घर से कमाने के लिए बाहर निकलता है, उस जगह उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है कि उसकी रूह एक्सीडेंट होता है और उसकी रूह रास्ते ही में निकल जाती है, घर वापस नहीं लौटता है। उस इंसान को हॉस्पिटल और अस्पताल में पहुंचाया जाता है, उस इंसान की मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाइयों लाश घर भी नहीं पहुंच पाती है। जरा बताइए, इसलिए अगर ये 5 चीजें ऐसी है जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इसका इल्म किसी को नहीं है, कोई इंसान इसके बारे में कोई इंसान यकीन करता है, ये दावा करता है कि मेरे पास इसका इल्म है, तो हरगिज वैसे इंसान की बात को कबूल नहीं करना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाइयों वक्त बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि इसकी तफसीर इंशाअल्लाह और आइंदा जुमा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस पढ़ने और उस पर यकीन और कामिल यकीन करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो अफवाहें जो उड़ती हैं अखबारों के जरिए, पेपरों के जरिए, उन बातों पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।